الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ تعدد ازواج کی بحث جاری تھی، یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرنا، اور اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نکاح کسی دینی یا کسی سماجی مصلحت سے بھی کیا گیا ہے، خود اس عورت کی یا اس کے بچوں کی مصلحت سے بھی کیا گیا ہے، تو اس میں بھی اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کی کہ اب عدل کا تقاضا پورا کرنا ضروری نہیں ہے یا مہر دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات واضح کر دینے کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ تو میرا قانون ہے، پروردگار عالم کا قانون ہے، یہی مطلوب ہے، ہر شخص کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اپنی مصلحت کے لحاظ سے اگر کوئی عورت اپنا حق چھوڑ کر شوہر کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہے تو اس پر اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ نکاح کا معاملہ باہمی رضامندی کا اور باہمی شرائط سے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اس کے معاملے میں دے دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ صلاح و فلاح اسی قانون کی پابندی میں ہے، لیکن انسان اپنے احوال کے لحاظ سے اگر کوئی رعایت کسی دوسرے کو دینا چاہتا ہے، حقوق و فرائض متعین کر دیے گئے ہیں، تو وہ دے سکتا ہے۔ اسی اصول پر بہت سے وہ معاملات جو ہمیں پیش آ جاتے ہیں اور جن میں بعض ایسی ضرورتوں کے لیے نکاح کیے جاتے ہیں کہ جو عام حالات میں پیش نہیں آتی، وہاں پر بھی نکاح کے شرائط خود طے کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے اسی اصول پر کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر عورتیں اخراجات کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی ہیں تو اس میں بھی حقوق و فرائض کے مابین لین دین ہو سکتا ہے۔ یعنی نکاح کے معاملے میں جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ نے عمومی ضابطہ بنا دیا ہے، ایک قانون دے دیا ہے، ہر مسلمان کو اسی کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اس میں یہ رعایت دے دی ہے کہ لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے اگر باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا چاہیں تو یہ شریعت کے لحاظ سے قابل اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ یہی بات ہے جو یہاں فرمائی ہے، یعنی جب لوگوں نے سوال کیا ہے کہ یہ عورتیں جن کے ساتھ ہم نے نکاح کر لیا ہے، ان کے بچوں کی بہبود کے پیش نظر نکاح کیا ہے، یہ نکاح ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی، ان بچوں کی نگہداشت کو اور ان کے حقوق کی نگہداشت کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم نے خود اللہ ہی کی دی ہوئی ترغیب کے نتیجے میں یہ نکاح کیا ہے تو کیا اس میں بھی اسی طرح کی پابندیاں ہوں گی، اس کے بھی وہی حقوق ہوں گے؟ تو اصول کی بات تو یہی ہے کہ وہی ہوں گے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کیا باہمی طور پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا؟ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، آیت 128۔ اور اگر ان میں سے کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا خطرہ ہو، اب یہ دیکھیے کہ زیادتی یا بے رخی کا خطرہ ہو، ایک عورت سے ایک شخص نے نکاح کیا ہے، اب نکاح کے بعد وہ برابر کی حیثیت سے بیوی ہے، پہلے بھی اس کی ایک بیوی ہے، یہ اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر حقوق کا مطالبہ کیا جائے گا تو کچھ بے رخی سے سابقہ پڑ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں مرد خست سے کام لے اور اس طریقے سے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہو؟
ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ کو عدل کرنا ہے اور آپ کو برابری رکھنی ہے اور آپ کو ہر چیز کے معاملے میں یہ اہتمام کرنا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے یہی کرنا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے تو پھر میں اس نکاح کو باقی نہیں رکھتا، میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھوتا آپس میں کر لیا جائے، کیونکہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ نکاح کو ہر حال میں قائم رکھا جائے گا، یعنی ترغیب دی گئی، لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ وہ یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کے لیے ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اب نکاح کر لیا ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد جس طرح کا رویہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طرح کا عدل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طرح کی مساوات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہی مہر دیا جائے، وہی نان و نفقہ دیا جائے، ان کے ساتھ وہی معاملات کیے جائیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو ایک صورت تو یہ تھی کہ طلاق کی کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی، تو پھر تو اس کو ہر حال میں جب نکاح کر لیا تھا تو ان تقاضوں کو پورا کرنا تھا۔ چونکہ طلاق کی گنجائش موجود ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس طرح کے حالات میں نباہ نہیں کر سکتا، تو وہ اگر طلاق دے دے گا تو اس میں عورت کو بھی نقصان پہنچے گا، بچوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی توجہ دلا دی کہ اے نہیں، اگر مجھ سے پوچھو گے تو تم کو عدل کرنا ہے، اگر مجھ سے پوچھو گے تو تم کو حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن باہمی سمجھوتے کی اجازت دے دی، یعنی کوئی حق چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو حقوق جہاں بھی قائم کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیے جائیں، وہ قانون کی طرف سے قائم کیے جائیں۔ اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کا حق قائم کیا گیا ہے کیا وہ اس پر اصرار کرتا ہے؟ اگر وہ اس پر اصرار کرتا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اصرار کرے، لیکن اگر وہ اپنی مصلحت کو سامنے رکھ کر، اپنی بہبود کو سامنے رکھ کر، اپنے کسی مقصد کو سامنے رکھ کر اس حق کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے احوال گوناگوں ہیں اور جو صورتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ بو قلموں ہیں۔ ان میں یہ بہت مشکل ہے کہ آپ ایک ہی قانون کی پابندی کرا دیں۔ قانون بیان کیا جائے گا، ضابطہ سامنے رکھا جائے گا، لوگوں کو تلقین کی جائے گی، انہیں نصیحت کی جائے گی، لیکن حقوق کے معاملے میں اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اسی کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں رکھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی مصلحت کے پیش نظر اس حق کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، اس حق کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گوارا کیا جائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ اور اگر ان میں سے کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو اس میں حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، یعنی اللہ کے قائم کردہ حقوق موجود ہیں، عورت ان حقوق کے لیے اصرار کر سکتی ہے، لیکن اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ حقوق کے لیے اصرار کرے گی تو پھر اس کا اندیشہ ہے کہ شوہر بے رخی برتے، اس کا رویہ وہ نہ رہے، کیونکہ رویے وہ چیز نہیں ہے کہ جن کو کوئی ریاست، کوئی حکومت یا کوئی عدالت گھر میں بیٹھ کر اپنی نگرانی میں درست رکھ سکتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ صورت پیدا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی زیادتی ہو جائے، یعنی وہ چھوڑ دیں، وہ بچوں کی نگہداشت کے معاملے ہی سے ہاتھ اٹھا لے۔ یہ سارے چونکہ امکانات ہیں تو اپنی بہبود، اپنی مصلحت اور اپنے بچوں کی بہبود اور مصلحت کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اگر کوئی سمجھوتا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس معاملے میں سمجھوتا ہی بہتر ہے، یعنی اگر جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے، علیحدگی کی نوبت آ گئی ہے، اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ گھر حقوق پر اصرار کے نتیجے میں نہیں چل رہا تو پھر صلح کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ صلح یہاں مصالحت کے مفہوم میں ہے، یعنی کچھ آپ دیں، کچھ میں لیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے جس سے معاملات چلتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حرص لوگوں کی سرشت میں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، یعنی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کے بارے میں بھی حریص ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی خواہشات کے معاملے میں بھی، اور یہی خواہشات ہیں اور یہی مال کی حرص ہے جو بعض اوقات زیادتی پر انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ انسانوں کے اندر، انسانوں کے خمیر میں موجود ہے، ان کی سرشت میں موجود ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان
اپنا محاسب خود بنے، اپنا احتساب کرتا رہے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، یہ دعوت اہل ایمان کو دی جانی چاہیے۔ یعنی ہونا یہی چاہیے کہ وہ نازک سے نازک صورتحال میں بھی اپنی خواہشوں کو دبا کر اور اپنے آپ کو حدود میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے قانونی کے مطابق سب معاملات کریں۔ لیکن اگر کسی موقع پر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ اب دوسرے فریق توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ اگر یہ دیکھے کہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، یہ جو تعلق بنا ہے یہ تعلق ہی قائم نہیں رہے گا، تو اس کے کچھ نتائج ہوں گے، ظاہر ہے اس کے کچھ نتائج و عواقب ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اگر صلح کر لی جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن یہ تبصرہ کر دیا کہ احضرت الانفس الشح، حقیقت یہ ہے کہ حرص لوگوں کی سرشت میں ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ترغیب دی۔ ہاں اگر تم اچھا رویہ اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ یعنی اب اگر پوری بات کو دہرائیے تو وہ یوں ہے کہ لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے نکاح اپنی خوشی سے نہیں کیا، ان کے بچوں کی بہبود کے لیے ان سے نکاح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، ہم نے اس پر لبیک کہی ہے۔ نکاح کرنے کے بعد اگر ہم سے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے سے جو بیوی گھر میں موجود ہے اور وہ بیوی بہت محبوب ہو سکتی ہے، سارے معاملات اس کے ساتھ برابری میں کیے جائیں، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ صورتحال ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کا جب جواب دیا تو یہ کہا کہ عدل بھی کرنا ہوگا، مہر بھی ادا کرنا ہوگا۔ چلیے اصول میں یہ بات تسلیم، لیکن پھر کچھ مطالبات سامنے آئیں گے۔ گھریلو زندگی میں کوئی چیز مانگی جائے گی اور کسی کو دینا ہوگا، اس طرح کے ہر موقع پر جو صورتحال ہے اس میں انسان ایک فیصلہ کرتا ہے، یا یہی عدل کا تقاضا ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر باہمی طور پر سمجھوتا کر لو۔ لیکن باہمی طور پر سمجھوتا کر لو تو یہ کہا کہ ذرا اپنے نفس پر بھی ایک نگاہ ڈال کر دیکھ لو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو صورتحال تم نے پیدا کی ہے، جس میں عورت اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، جس میں اب مصالحت کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں حرص کو کوئی دخل ہے؟ ذرا نفس کا محاسبہ کر کے بھی دیکھ لو۔ یہ کہنے کے بعد پھر ترغیب دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اچھائی کا رویہ اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اپنے معاملات میں بہانہ سازی نہیں کرو گے۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انسان جو کچھ ظاہر کر رہا ہو باطن میں وہ صورتحال نہ ہو، تو اس کے ہر پہلو کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ خدا کا قانون ریاستوں کے قوانین کی طرح نہیں ہے کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ باطن پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ تو ہر پہلو سے توجہ دلا دی کہ اپنے نفس پر بھی نگاہ ڈال کے دیکھ لو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رویوں سے، تمہاری نیتوں سے، تمہارے ارادوں سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ تم اس سے چھپا سکتے ہو۔ احسان اور تقوی کا رویہ جنت میں تمہارے لیے کس مرتبے کو حاصل کرنے کا باعث بن جائے گا، یہ یہاں تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نگاہ میں ان حالات میں بھی جن کا تم ذکر کر رہے ہو، اچھے رویے کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسے بھی سامنے رکھو، اپنے نفس کے اندر جو حرص پوشیدہ ہے اس پر بھی نگاہ رکھو، اور اس کے بعد اگر کوئی معاملہ کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کر لو۔ اللہ بہرحال اس طرح کی صورتحال میں سمجھوتے کی اجازت دیتے ہیں، اور سمجھوتا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ادھر بھی خطاب ہے، ادھر بھی خطاب ہے۔ ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد کو کن چیزوں کو نگاہ رکھنی چاہیے، اور ادھر خاتون کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مصلحت کو دیکھے، اپنی بہبود کو دیکھے۔ اس کا گھر بہرحال اجڑ گیا ہے، اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اسے اب ایک دوسری جگہ معاملہ کرنا ہے، تو دوسری جگہ معاملہ کرنے میں اس کو اب اپنی خواہشات کو اور اپنے حقوق کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، لیکن ان سے زیادہ اسے یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ اس کی اپنی مصلحت کیا ہے، اس کی اپنی بہبود کیا ہے، اس کے اپنے بچوں کی بہبود کیا ہے۔ یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات فرمائی ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی عورت اپنے حق مہر، عدل اور نان نفقے کے معاملے میں ایسی رعایتیں شوہر کو دے دے کہ قطع تعلق کا اندیشہ رفع ہو جائے۔ یعنی یہ اندیشہ پیدا ہو گیا، قطع تعلق کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک معاملہ ایک اچھے جذبے سے کیا گیا تھا، لیکن اب اس کے تقاضے پورے کرنے میں شوہر کمزوری دکھا رہا ہے۔ اس وقت کیا کیا جائے، یہ صورتحال ہے۔
یعنی عورت اپنے حق مہر، عدل اور نان نفقے کے معاملے میں ایسی رعایتیں شوہر کو دے دے کہ قطع تعلق کا اندیشہ رفع ہو جائے۔ فرمایا کہ صلح اور سمجھوتے ہی میں بہتری ہے، اس لیے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو جانے کے بعد فریقین کی فلاح اسی میں ہے کہ یہ قائم ہی رہے۔ یہ ہے وہ اصل بات۔ ایک مرتبہ رشتہ قائم ہو گیا ہے، قائم کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لینا چاہیے، لیکن قائم ہو گیا ہے تو اب بہرحال سمجھوتا ہی بہتر ہے، مصالحت ہی بہتر۔ فریقین کی فلاح اسی میں ہے کہ یہ قائم ہی رہے، اگرچہ اس کے لیے کتنا ہی اثار کرنا پڑے۔ فرمایا کہ حرص طبائع کی عام بیماری ہے جو باہمی تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ یا تو دونوں فریق اثار پر آمادہ ہوں، اور اگر ایک فریق کا مرض لا علاج ہے تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہو۔ یہی اصول ہے جس کے اوپر دنیا چلتی ہے۔ یعنی اصل بات یہی ہے کہ اگر کسی معاملے کے 2 فریق ہیں تو دونوں کے حقوق ان کو ملے، دونوں اپنے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے مقرر کر دیے ہیں ان قاعدوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ لیکن اگر ایک فریق اس کے لیے آمادہ نہ ہو اور صورتحال یہ بن جائے کہ یا تو معاملہ چلے گا یا ٹوٹ جائے گا، تو پھر معاملے کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ اس کے لیے ایک فریق کو ایثار کرنا پڑے۔ یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ یا تو دونوں فریق ایثار پر آمادہ ہوں، اور اگر ایک فریق کا برض لا علاج ہے تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہو۔ غرض رشتہ نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے اگر عورت کو قربانی بھی دینی پڑے تو بہتری اسی میں ہے، تو بہتری اس کے برقرار رہنے ہی میں ہے۔ یہ جو فرمایا نا فصلح خیر، تو یہ استاد امام اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور اگر ایک فریق کا مرض لا علاج ہے تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہو۔ غرض رشتہ نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے اگر عورت کو قربانی بھی دینی پڑے تو بہتری اس کے برقرار رہنے ہی میں ہے۔ اس کے بعد وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا کے الفاظ سے مرد کو ابھارا ہے کہ ایثار و قربانی اور احسان و تقوی کا میدان اصلاً اسی کے شان شان ہے۔ یعنی وہ عورت سے قربانی کا مطالبہ نہ کرے، وہ ایثار کرے، وہ قربانی کرے، وہ کچھ زائد ذمہ داری اپنے اوپر لے، وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ وہ ٹھیک طریقے سے حقوق ادا کرے گا، وہ اپنی فتوت اور مردانگی کی لاج رکھے اور عورت سے لینے والا بننے کی بجائے اس کو دینے والا بنے۔ اللہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے اور ہر نیکی کا وہ بھرپور صلہ دے گا۔ یہ مدعا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی جب کسی اچھے مقصد کے لیے انسان ایثار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو پھر ایثار اور قربانی کا جذبہ اس کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ یعنی زندگی کے معاملات جب عملاً پیش آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات جو پہلے مرحلے میں انسان کے جذبات ہوتے ہیں ان کو وہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ اپیل کی گئی، ترغیب دی گئی، تو کسی آدمی نے آگے بڑھ کر شادی کر لی۔ اب ایک عورت گھر میں آ گئی ہے، اس کے مطالبات بھی ہوں گے، اس کی خواہشات بھی ہوں گی۔ ان مطالبات اور خواہشات کے مابین انسان کو بعض موقعوں کے اوپر غیر معمولی ایثار سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، اور یہ بازی ہر شخص کھیل بھی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ مرد دینے والا بنے، وہ اپنی فتوت اور مردانگی کی لاج رکھے، وہ یہ سمجھے کہ پروردگار نے اس کو جو ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری اسے کس شان کے ساتھ پوری کرنی چاہیے۔ اسے یہ چیز بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے یہ کام اگر کیا تھا تو یہ نیکی اور خیر کے جذبے سے کیا تھا۔ نیکی اور خیر کے اس جذبے کو قائم رکھنا آسان نہیں ہے زندگی کے معمولات میں، لیکن اس کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک جانب یہ ترغیب دی اور دوسری جانب عورت سے کہا کہ اگر وہ محسوس کرے کہ بے رخی ہے یا زیادتی کا اندیشہ ہے یا معاملات ہی ٹوٹ جائیں گے یا تعلق ہی ختم ہو جائے گا یا میرے مطالبات کے نتیجے میں آگے سے کوئی اچھا جواب نہیں ملے گا، تو پھر اس کو سمجھوتے اور مصالحت کا رویہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر اعتراض نہیں ہے۔ تمام حقوق کے معاملے میں یہی چیز ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، اسی پر بہت سے فقہی معاملات مترتب ہوں گے۔ یعنی اصول کیا ہوا؟ اصول یہ کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیے ہیں ہر شخص کو انہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک فریق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس میں بہانے بازی سے کام لے رہا ہے یا اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ بظاہر حق ادا ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں ادا نہیں ہو رہا،
تو اس طرح کے موقعوں پر اگر حق چھوڑ دیا جائے اور اس سے مقصود یہ ہو کہ کچھ معاملات میں بہتری رہے، حالات ٹھیک رہیں، گھر نہ ٹوٹے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اعتراض نہیں ہے۔ اسی سے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ نکاح کے موقع پر بھی اگر اپنی بہبود اور اپنی مصلحت اور اپنے حالات کو سامنے رکھ کر حقوق کے معاملے میں کوئی لین دین کر لیا جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد عدل کے حدود اس طرح واضح فرمائے ہیں، یعنی پہلے یہ بات کہی اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جس عدل کا تقاضا کیا جا رہا ہے، یعنی سب سے بڑا تقاضا تو یہی تھا کہ مہر، نان نفقہ اور عدل، تو عدل کا تقاضا جو کیا جا رہا ہے اس میں عدل سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد عدل کے حدود اس طرح واضح فرمائے ہیں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ سورہ نساء 129 اور 130 آیات ہیں، وہی چوتھی سورہ ہے، اور اسی میں آخر میں جو ضمیمہ ہے سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور تم اگر چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان پورا عدل تو کر ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ روزانہ کے معاملات ہیں، ہر گھڑی آدمی کو ایک مشکل پیش آتی ہے، دونوں جانب سے اگر دو بیویاں ہیں تو مطالبات بھی ہوں گے، خواہشات بھی ہوں گی، کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، بات کرنی ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، غرض ہر موقع کے اوپر بعض چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو اگر اس میں یہ کہا جائے کہ پورا عدل کرو تو فرمایا کہ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے یہی کافی ہے کہ کسی ایک طرف بالکل نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے۔ ہاں اگر اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ دیکھیے یہاں بھی وہی کیا ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن جو اصل مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں یہ محسوس کریں کہ وہ بیویاں ہی ہیں، دونوں کے درمیان ایک توازن قائم رہو، ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے۔ معاملات کو ممکن حد تک اس طرح کرو کہ توازن قائم رہے۔ یہ بتانے کے بعد یہ کہا کہ اگر اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر میاں اور بیوی دونوں بالآخر جدائی ہو جائیں گے، اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی، یعنی دیکھیے ترتیب کیا قائم ہوئی، نکاح کیا اچھے جذبے سے کیا، یتیموں کی بہبود پیش نظر تھی، یہ دوسرا نکاح تھا۔ اب یتیموں کی بہبود کے پیش نظر نکاح کیا گیا تو عملی معاملات میں عدل کیسے قائم رکھا جائے اس میں مسائل پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نصیحت کی کہ عدل ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے، مہر اور نان و نفقے کی ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے۔ پھر عورتوں سے یہ کہا کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس طرح مطالبہ کرنے کے نتیجے میں صورتحال خراب ہو جائے گی تو تم کوئی سمجھوتا بھی کر سکتی ہو۔ مرد کو توجہ دلائی کہ وہ تقوی اور احسان کا رویہ اختیار کرے، اور آخر میں پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر میاں بیوی دونوں بالآخر جدا ہی ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا، بڑا صاحب حکمت ہے۔ یعنی اگر پھر جدائی ہی تک نوبت پہنچ گئی، نہ حقوق کے معاملے میں توازن قائم رکھا جا سکا، نہ عورت سمجھوتا کرنے کے لیے تیار بھی ہوئی اگر تو اس پر قائم نہیں رہ سکی، اور بات وہیں پہنچ گئی کہ یہ معاملہ اب نہیں چل سکتا۔ تو فرمایا کہ اگر معاملہ یہیں پہنچ گیا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ عورت اپنی عزت نفس ہی کو خراب کر بیٹھے، اس کو پھر کوئی فیصلہ کرنے کا بھی حق ہے، اور اگر علیحدگی ہونی ہے تو پھر ہو جائے، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، دونوں کے لیے معلوم نہیں کیا کیا اسباب پیدا کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان جس عدل کا تقاضا قرآن نے کیا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ظاہر کے برتاؤ اور دل کے لگاؤ میں کسی پہلو سے کوئی فرق باقی نہ رہے، یعنی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اس طرح کا عدل کسی کی طاقت میں نہیں ہے، اور کوئی شخص یہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ دل کے میلان پر آدمی کو اختیار نہیں ہوتا، لہٰذا قرآن کا تقاضا صرف یہ ہے کہ شوہر ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جائے کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے، گویا کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ برتاؤ اور حقوق میں اپنی طرف سے توازن قائم رکھنے کی کوشش کرو، اگر کوئی حق تلفی یا کوتاہی ہو جائے تو فوراً تلافی کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تمہاری اس کوشش کے باوجود اگر کوئی فروگزاشت ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کہیں عدم توازن ہو جائے گا،
عدل کے تقاضوں کے خلاف بھی کوئی معاملہ کر بیٹھو گے، اگر یہ احساس ہو تو فوراً اصلاح کرو، اور اگر اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، یہ فرمایا۔ تو یہاں یہ بات بیان کی کہ جس عدل کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے ساتھ ایسے معاملات نہ کرو کہ دوسری کو اپنی بیوی ہونے کا احساس ہی ختم ہو جائے، یعنی بیوی کی حیثیت سے جو حیثیت اس کو دی گئی ہے اس کی حرمت قائم رہنی چاہیے، اور ہر حال میں قائم رہنی چاہیے، اور برتاؤ میں، تعلقات میں، معاملات میں ایک توازن اور ایک عدل جس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ ملحوظ رہے۔ پھر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرو، اور اگر پھر نوبت پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ علیحدگی ہونی ہے تو اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ گھر بچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، یعنی یہاں جتنی ہدایات دی گئی ہیں وہ سب اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر دی گئی ہیں کہ گھر بچانے کی کوشش ہر حال میں کی جائے۔ نکاح کرنے سے پہلے اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، کوئی واجب نہیں کیا، کوئی لازم نہیں کیا کہ لوگ یہ نکاح کر لیں، لیکن ترغیب دی ہے، وہ آدمی اپنا حوصلہ دیکھ کر اس کا اندازہ کر کے فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو پھر اس کے بعد جو معاملات پیش آئیں گے ان میں تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ گھر بچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے، لیکن اگر حالات مجبور کر دیتے ہیں اور علیحدگی ہو ہی جاتی ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، وہی رزق دینے والا ہے، اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں اپنے بندوں کا ہاتھ بھی وہی پکڑتا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو وہ اپنی عنایت سے مستغنی کر دے گا، یعنی میاں کو بھی اور بیوی دونوں سے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو تم جو کھو گے اللہ اس کی تلافی کے اسباب بھی پیدا کر دے گا، اور وہ جو کھوئے گی اس کی تلافی کے اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ اس دنیا کے اندر ایک مواقع کی ایک اور دنیا ہے اور اس دنیا کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن صحیح اصول کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جب ایک معاہدہ کیا ہے، جب ایک تعلق پیدا کیا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، علیحدگی کی نوبت آ گئی ہے تو اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے میاں اور بیوی دونوں سے ایثار اور کوشش تو مطلوب ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایثار بھی کریں، کوشش بھی کریں تاکہ رشتہ قائم ہوا ہے تو قائم رہے، لیکن یہ غیرت اور خودداری کی حفاظت کے ساتھ مطلوب ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک فریق اپنی عزت، اپنی غیرت اور اپنی خودداری بالکل ہی کھو دے۔ میاں اور بیوی میں سے کسی کے لیے جس طرح اکڑنا جائز نہیں ہے اسی طرح ایک خاص حد سے زیادہ دبنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی انسان کی جو عزت نفس ہے وہ اللہ کو بھی مطلوب ہے، اس کی خودداری کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مطالبہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک فریق سمجھوتے کی خواہش میں یا گھر کو بچانے کی خواہش میں اپنی عزت نفسی کو کھو دے۔ میاں اور بیوی میں سے کسی کے لیے جس طرح اکڑنا جائز نہیں ہے اسی طرح ایک خاص حد سے زیادہ دبنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ الفاظ میں عمومیت ہے لیکن سیاق کلام دلیل ہے کہ اس میں عورتوں کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کی ہے، یعنی بات تو اگرچہ دونوں کو کہی گئی ہے، عمومیت کا اسلوب ہے، لیکن سیاق کلام دلیل ہے کہ اس میں عورتوں کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ حتی الامکان نباہنے کی کوشش تو کریں اور مصالحت کے لیے ایثار بھی کریں حتی الامکان، لیکن یہ حوصلہ رکھیں کہ اگر کوشش کے باوجود نباہ کی صورت پیدا نہ ہوئی تو رزاق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی عورت کے کفالت کی ذمہ داری چونکہ مردی پر ہوتی ہے تو فرمایا رزاق اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے خزانہ جود سے ان کو مستغنی کر دے گا۔ ایسے حالات پیدا ہوں گے اگر کسی نے اپنی عزت کی، اپنی خودداری کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کیا ہے تو اسے اللہ کے بھروسے پر کر گزرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہر اقدام سے پہلے ہر شخص 1000 مرتبہ سوچتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ نہیں اب میرے لیے اس طرح نباہ کرنا ممکن نہیں رہا، تو فرمایا کہ پھر وہ حوصلہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا اور وہ دونوں کو غنی کرے گا۔ اور خاص طور پر عورتوں کی طرف روئے سخن ہے کہ تم اگرچہ کمزور ہو، تمہاری حیثیت ایک صنف نازک کی ہے، اور یہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہے، آج کی عورتیں تو بڑی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گئی ہیں، ان کو تسلی دی ہے
کہ تم اگر حوصلہ کرو گی، ہمت کرو گی تو اللہ تمہارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا کر دے گا، لیکن اپنی عزت اور اپنے وقار کے ساتھ جو معاملہ کر سکتی ہو وہ کرو۔ ایثار اور قربانی دونوں سے مطلوب ہے، لیکن ایثار اور قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی عزت نفس کو کھو دے، اسے اپنی عزت نفس کو اور اپنی خودداری کو قائم رکھتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے۔ اس میں کامیابی ہوتی ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور نہیں ہوتی تو اللہ پر بھروسہ کر کے پھر دوسری کوئی راہ اپنے لیے تلاش کر لینی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔